اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، کل ہم نے آخری آیت میں پڑھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی تو موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت جو ہے وہ بھیجی گئی، حکم کیا گیا۔ کیا حکم کیا گیا؟ فاسری بعبادی، لے چل میرے بندوں کو، لیلن، رات کو میرے بندوں کو اکٹھا کر اور رات کو لے کے چل دے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، انکم متبعون، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارے پیچھے لوگ آئیں گے، تو تم رات کو اکٹھا کرو۔ اب اندازہ کر لیجئے یہ کتنے لاکھوں لوگ تھے، ان لاکھوں لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہوگا، کس طرح راہ کو اکٹھا کیا ہوگا، اکٹھا کر کے چل دیے، اور پھر اس خدشے کے ساتھ کہ پیچھا جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب جس وقت تو چل نکلے، ظاہر ہے پھر پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل تو نکل گئے، تو ان لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ چڑھ پڑے۔ اب چلے آگے جو ہے وہ سمندر آ گیا، دریا آ گیا، اب کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، عصا مارو اپنا۔ عصا مارا، اس میں خشک راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے اس سے جو ہے وہ گزر گئے، پہانی پہاڑ کی مانند جو ہے وہ دائیں بائیں کھڑا ہو گیا، درمیان میں راستے بنے، اور زمین خشک ہو گئی، ہوا چلی، زمین خشک ہو گئی، اور اس میں سے گزر گئے۔ وہ جب گزر گئے تو گزرنے کے بعد سوچا کہ میں اس سمندر کو دیکھا تو پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں جو ہیں وہ آ چڑھی ہیں، تو سوچا کہ اس میں عصا ماروں اور اس پانی کو ملا دوں، تو حکم دیا گیا وقت روکے بس ترک کر دینا البحر، چھوڑ دینا سمندر کو، رہوا کہتے ہیں خشک سوکھا ہوا، بس اس سمندر کو خشک سوکھا ہوا چھوڑ دینا۔ کیوں؟ انہم، بے شک ان کے، جندن، ان کا لشکر، مغرقون، ڈبوئے جانے والا ہے، بے شک ان کا لشکر جو ہے، اب چھوڑ دو اس پانی کو۔ وہ خود جو ہے وہ دیکھا انہوں نے، فرعون نے اور اس کی فوجوں نے، کہ وہ نکل گئے ہیں، اب باوجود اس کے کہ پانی ہے، پانی پہاڑ کی مانند کھڑا ہوا ہے، اور فرعون اور اس وقت انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ تو، انہوں نے کہا وہ نکل گئے ہیں تو ہم بھی نکل جائیں گے۔ جیسے ہی وہ پانی کے اندر گئے، ساحر کوئی نہیں بچا، اور وہاں پہ پیچھے ان کے پیچھے بھی کوئی نہیں بچا تھا، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تھے وہ، اور جب وہ عین پانی کے درمیان میں پہنچے، اللہ نے پانی کو ملائے جانے کا حکم دیا اور ان سب کو ڈبو دیا۔ یہاں تک تو ہم نے کل پڑھ لیا۔ اب اس سے جو اگلی حقیقت ہمیں نظر آ رہی ہے، کم ترکو من جنات وعیون، جنات کس سے ہے؟ باغات، کتنے ہی باغات، وعیون، عین سے کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑے انہوں نے، وزروع، اور کتنی ہی کھیتیاں، ومقام کریم، اور کتنی ہی عزتوں والی، اکرام والی جگہیں، کتنے محلات بنائے ہوئے تھے، کتنے باغات کھڑے ہوئے تھے، کتنے جو ہے وہ چشمے ان کے جو ہے وہ بہہ رہے تھے، ان کی نہریں جاری تھیں، کیا کچھ تھا ان کے پاس، ونعمت، اور نعمتیں، فضل، کانو فیہا فاکہین، جن میں وہ موج کر رہے تھے، فاکہین، مزے کر رہے تھے۔ اصل میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے نا، انسان اس کو اپنا حق سمجھ لے کے جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس کو لے بھی سکتا ہے۔ اب کتنی نعمتیں تھیں ان کے پاس، دیکھا کہ کتنے، کم ترکو من جنات وعیون، کتنے باغات تھے، کتنی جو ہے ان کے پاس چشمے تھے، کتنی کھیتیاں تھیں، کتنے محلات انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، کتنی جو ہے وہ ان کے پاس کچھ ہوگا جن میں وہ موج کر رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آن کی آن میں ان سب کا جو ہے وہ نام و نشان مٹا دیا، ان کے لیے ان کو جو ہے وہ ایک مثال بنا دیا اوروں کے لیے۔ اور پھر کیا کیا؟ وہی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں دیکھیں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت کے طور پہ ہمیں ملتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، جس وقت سے یہ زمین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پلانٹ بنایا، کیا زمین بڑی ہے؟ وہی ایسٹس تو وہی ہیں، ریسورسز تو وہی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ صرف ملکیت چینج ہوتی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں نا، زمین کا انتقال ہو گیا، کہ ایک سے دوسرے کے نام، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، جس کو چاہے اللہ اس کو وارث بنا دیتا ہے۔
تو وہ حقیقت کہ ہم جب سمجھتے ہیں کہ بس یہ اب میرا حق ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عارضی طور پہ ہمیں سونپی گئی ہے ایک امانت کے طور کے اوپر، ہمیں ٹرسٹی بنایا گیا ہے، ہمیں اس ٹرسٹی کا جو ہے وہ حق ادا کرنا ہے۔ اگر امانت ہمیں دی جائے اور اس امانت میں سے ہم خیانت کریں تو پھر ہم برے نہ ٹھہرے۔ تو اللہ نے جو ہمیں امین بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، ہمیں جائیدادیں دی، اور ساتھ اللہ نے بتا دیا اس کو ایسے ایسے خرچ کرنا ہے۔ اگر میں اس کو ویسے ویسے خرچ نہیں کروں گا، میں دوسروں کے حق ماروں گا، میں دوسروں کے اوپر اس کو جو اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، تو میں تو بے ایمان ٹھہرا اگر میں نے اس کو صرف اپنے لیے جو ہے وہ مختص کر لیا۔ تو بے ایمان کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی، بے ایمان کا تو کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اور ان کے پاس نعمتیں تھیں، کانوا فیہا فاکہین، جن میں وہ موجیں کر رہے تھے۔ وہ فاکہین کا کون سا، جس کا معنی موج کرنا، عیاشی کرنا، مزے کرنا۔ اورثناہا، اور وارث بنایا ہم نے ان کا، قومن آخرین، دوسرے لوگوں کا۔ اب یہ دوسرے لوگ کون ہیں، اس کے اوپر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں بنی اسرائیلی ہیں، لیکن تاریخ میں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بنی اسرائیل کا واپس جانا کہیں نظر نہیں آتا، کہیں ہم نے نہیں پڑھا کہ وہ مصر میں دوبارہ گئے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہاں پہ رہ گئے ہوں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ آئے ہوں، اور ان کو جو ہے وہ اس کا وارث بنا دیا گیا ہو، انہوں نے ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ ایسا ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہوں، یا اس کے علاوہ کچھ اور لوگ، کوئی اور دوسری قومی۔ مطلب یہ ہے کہ جس مال کے اوپر، جس جائیدادوں کے اوپر، جن نہروں کے اوپر وہ کہا کرتا تھا فرعون کہ کیا اس ملک کا بادشاہ میں نہیں ہوں، کیا رب میں نہیں ہوں، کیا یہ نہریں میرے حکم سے نہیں چلتی، کیا جو پانی تمہارے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے وہ میرے حکم سے نہیں چلتا، ان سب کا مالک اللہ نے کسی اور کو بنا دیا۔ اسی طرح ہم مال اکٹھا کرتے ہیں، ہم حرام اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے پھر جو ہے وہ جیسے ہی مرتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار رہ جاتا ہے؟ اب عیاشی تو کریں گے دوسرے، وارث تو بن جائے گا کوئی دوسرا، بھگتنا جو ہے وہ ہمیں پڑے گا۔ تو ہم ان چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کے سکون کے لیے ہم اس کا استعمال بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم صرف اس کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں حرام کی راہ سے، اور اکٹھا کر کے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں حساب پھر رہتے، پھر جو ہے وہ عبدالعباد ہمیں دینا پڑے گا، جہنم جو ہے وہ ہمیں بھگتنی پڑے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ چند لمحوں کی عیاشی کی خاطر، چند لمحوں کی اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کی خاطر کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے اور میں اکٹھا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وارث کوئی ہوتا ہے، موجیں کوئی کر رہا ہوتا ہے، حساب جو ہے وہ ہمیں خود دینا ہوگا۔ اس چیز کو سوچئے کہ جب رزق کا ذمہ اللہ نے دے دیا، بنی اسرائیل سے من و سلوہ کیوں جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کھاؤ پیو بس ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا جب روز اتر رہا تھا ان کے اوپر، روز من و سلوہ اتر رہا تھا ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ہم بھی یہ وہ رزق ہمارا اللہ نے لکھ رکھا ہے، جتنا ہے اس نے وہ دیتے رہنا ہے، لیکن ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ، ہم اللہ کی بجائے جو وہ اپنی عقل کل پہ بھروسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ فما بقت، بقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں کہتے آہو بقا، وہ بڑی آہو بقا، بقا کا معنی رونا، پس نہ روئے علیہم السماء، نہ تو ان کے اوپر کوئی آسمان رویا، والارض، اور نہ زمین روئی ان کے اوپر۔ اب یہ زمین و آسمان کب روتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان میں ہر شخص کے لیے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ وہ ہے جس سے اس کا رزق اترتا ہے، اور دوسرا دروازہ وہ ہے جہاں پہ اس کے اچھے اعمال جو وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اب وہ تو وہ تھے، فاسق تھے، وہ ظالم تھے، وہ فاجر تھے، اب اس کی تو روح جب ظالم کی لے کی جائے گی تو اس کو جو ہے وہ لان تان ہوگی، اس کے لیے تو دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ ان کا خاص کام جہاں پاک جان چھوٹی اس سے، یہ تو زمین میں فساد ہی پھیلایا کرتا تھا، تو نہ تو آسمان اس کے اوپر رویا، کوئی محسوس نہیں ہوا، اور زمین تو جو ہے اس نے تو شکر کا کلمہ پڑا کہ میرے اوپر سے یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا ختم ہو گیا، تو نہ اس کے اوپر کوئی زمین روئی، نہ اس کے اوپر کوئی آسمان رویا۔ جبکہ جو نیک روح جاتی ہے، نیک روح جاتی ہے تو وہ جہاں اعمال چڑھتے ہیں وہ اعمال والے دروازے انتظار کرتے ہیں، آج نیک اعمال نہیں آئے، پھر پتا چلا کہ وہ انسان دنیا میں رہا ہی نہیں، تو محسوس کرتے ہیں کہ اچھا وہ نیک اعمال ہمارے پاس اب نہیں آئیں گے اس شخص کے،
اور اسی طرح وہ زمین جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، جہاں پہ اللہ کے آگے سجود ہوا کرتا تھا، سجدے کیا کرتا تھا، وہ زمین کہتی ہے کہ وہ شخص کہاں چلا گیا جہاں پہ جو میرے اوپر سجدے کیا کرتا تھا، جو اللہ کو یاد کیا کرتا تھا۔ تو زمین و آسمان اس نیک اور صالح کے اوپر روتے ہیں، اور جو ہوئی اس طرح کا مجرم، لوگوں کے حق غاصب کرنے والا، اللہ کا مجرم، اللہ اور اس کے رسول کا مجرم، تو وہ جب زمین سے چلا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے یہی کہا جاتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض، نہ زمین روئی۔ ہم نہیں کہتے کوئی ہستی چلی جائے، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں کتنا نیک آدمی تھا، آسمان بھی اس کے جانے پہ رو پڑا، وہ نیک آدمی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، زمین بھی رو پڑی۔ یہ محاورتاً ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ اسی وجہ سے کہ فما بقت، کوئی نہیں رویا اس کے اوپر، کیونکہ وہ تو تھے ہی نافرمان، وہ تو تھے ہی فاسد۔ وما کانوا منذرین، یہاں پہ میرے خیال میں زیر ہونی چاہیے، چیک کر لیجئے گا۔ اور نہ تھے وہ انذار ان سے، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی تھی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سب کو بتا دیا تھا کہ ان کا لشکر ڈوبنے والوں میں سے، ڈبویا جانے والا ہے ان کا لشکر۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کو مہلت نہیں ملی۔ اس وقت پھر فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب کے اوپر، رب موسیٰ و ہارون کے اوپر، لیکن کوئی مہلت نہیں۔ پھر اس وقت پانی میں سب کو سب جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ دیکھتے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بلا شبہ تحقیق لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، بلا شبہ نجینا، بچا لیا ہم نے، نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب المہین۔ مہین کیا کہتے ہیں؟ اہانت ان سے۔ اہانت کیا ہوتی ہے؟ ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ ہم نے کون سا عذاب تھا؟ ان کے لڑکوں کو مار دینا، ان کی بچیوں کو اپنے پاس زندہ رکھنا، اس لیے کہ ان سے نفسانی خواہشات پوری کی جائیں، ان سے وہ کام لیے جائیں جو ہے وہ ڈور ڈنگر سے لیے جاتے ہیں۔ تو جو وہ ذلیل کرنے والا کہ ان کے بڑوں کو تو مار دینا، ان کی بچیوں کو رکھ لینا اپنے پاس، ان کے بچوں کو ذبح کر دینا، اور پھر ہر وہ کام جو وہ لینا چاہتے جو جانوروں سے لیا جاتا ہے، اس حد تک وہ چلے گئے۔ تو ان سے اوپر جو ذلیل کرنے والا عذاب تھا، جو ان کے اوپر ذلیل کرنے والی جو ہے وہ آزمائش تھی، بنی اسرائیل کو اس سے جو ہے وہ نجات دی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، کس سے؟ فرعون سے۔ انہو، بے شک وہ کون؟ فرعون کانا تھا، عالین۔ عالین لفظ کس سے ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر، بڑا۔ عالین، وہ بڑا سرکش تھا، من المسرفین، حد سے بڑھ جانے والا۔ محاورتاً استعمال کیا تھا، جیسے اتنا بڑا تو سمجھ گیا اپنے آپ کو کہ تو رب سے بڑا سمجھنے لگ پڑا اپنے آپ کو۔ مسرفین، اسراف، ان سے اسراف کرنے والا، حد سے گزر جا۔ بے شک وہ بڑا ہی سرکش اور اسراف کرنے والا تھا، وہ حد سے بڑھ جانے والا تھا۔ اب یہ تو ہو گیا ان کا حال۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اختیار ان سے۔ اختیار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چن لینا، اختیار کر لینا، پسند کر لینا۔ ہم نے بلا شبہ پسند کیا، اختیار کیا، چن لیا ہم نے ان کو۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ علی علم، علم رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، من العالمین، ہم نے تمام جہانوں پر ان کو چن لیا اس علم کے باوجود۔ کیا؟ دیکھیے ہم نے بارہا پڑھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو ہم نے کی، انعمت علیکم، تم پر جو ہم نے اپنی نعمت کی ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ کیا نعمت کیا تھی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہی اختیار میں اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس وقت تک کی جو بہتر قوم تھی، اللہ کے علم کے مطابق اللہ کو جو ہے وہ سب کچھ پتا تھا، اس وقت تک جو بہتر قوم تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام قباحتوں، ان کی ان تمام غلطیوں کے باوجود اللہ نے چن لیا ان کو۔ کس لیے چن لیا؟ عالم اسلام کی رہنمائی کے لیے۔ اس وقت تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے، اس رہنمائی کا، اس ہدایت کا ذمہ کس کے پاس تھا؟ اس بنی اسرائیل کے پاس تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ راہ ہدایت دیں۔ دیکھیے ایک کلاس ہوتی ہے، اس کلاس میں سے ایک کو مانیٹر چن لیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ کلاس کی جو ہے وہ استاد کی جو ہے وہ عدم موجودگی میں استاد کا قائم مقام بن کے اس کلاس کی رہنمائی کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قائم مقام کے طور پہ، اپنے خلیفہ کے طور پہ بنی اسرائیل کو اس وقت جو ہے وہ چنا تھا۔ بنی اسرائیل خیر اس عہد کا جو ہے وہ پاس نہیں کر سکے،
اس کے بعد جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پھر وہ ہدایت کا جو سرچشمہ ہے امت محمدیہ بن گئی۔ اب خود سوچئے ہمیں کہ وہ چیز جو وہ تاج جو ان کے سر پہ رکھا گیا تھا، وہ اتار کے امت محمدیہ کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ ہم کس حد تک اس تاج کی ایفا کر رہے ہیں، کس حد تک اس کی جو ہے وہ پاسداری کر رہے ہیں۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دینی ہے، ہم کہتے ہیں سانوں کی عہدہ مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں دین تو ایک انفرادی معاملہ ہے۔ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ دین انفرادی معاملہ ہے، دین اجتماعی معاملہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ اجتماعی معاملہ ہے۔ آپ ہمسائے کے گھر میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا گھر جو ہے وہ بچ جائے گا۔ آج اگر آگ وہاں لگی ہے تو وہ تمہارے گھر تک پہنچے گی، ضرور پہنچے گی۔ یہ نہیں اگر یہ ایسے ہوتا کہ انفرادی فعل ہوتا تو وہ حدیث جو ہے وہ اکثر یاد آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ فلاں بستی کو جا کے الٹا دو۔ فرمایا، عرض کیا، یا باری تعالیٰ اس بستی میں تو تیرا وہ نیک بندہ رہتا ہے جس نے آج تک سر سے جو ہے وہ کبھی سر سجدے سے اٹھایا ہی نہیں، جس کی زبان ہر وقت جو ہے وہ تیرے ذکر سے جو ہے وہ تر رہتی ہے۔ میں ہاں سب سے پہلے اس کے اوپر بستی کو اٹھاؤ، باقی موقع اوپر باتیں۔ کہ اللہ کے احکامات کو روندا جاتا رہا، اس کے ماتھے کے اوپر ایک شکن تک نہیں آئی۔ ہمارے اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ اللہ کے احکامات کا، قوانین کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور اس نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے کہ اللہ کے خلاف احکامات کو، اللہ کے نظام کے خلاف ہونے والی بات کو اپنے ہاتھ سے روکنا۔ ہاتھ سے روکنے کی اگر جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتے، زبان سے اس کا منع کرنا، زبان سے منع کرنے کا بھی اگر حوصلہ نہیں ہے تو دل سے برا جاننا، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہم نے اجاڑ دی، ان کو ہم نے چن لیا۔ اب ہم یہ سوچ لیں کہ اس وقت وہ تاج ہمارے سر پہ ہے، لوگوں کو رہنمائی کس نے دینی ہے؟ ہم نے دینی ہے۔ ہم کیا خاک رہنمائی دیں گے جب ہمارے اعمال ہی جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوں گے؟ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمارے اعمال اس کے بالکل برعکس ہیں۔ منافق کی نشانیاں یاد ہے نا سب کو، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ کون سی ایسی بات ہے جو ہم میں نہیں ہے اس وقت؟ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کو ہم زیادہ اچھا ڈپلومیٹ کہتے ہیں، اس کو زیادہ اچھا کاروباری کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کاروبار کی صلاحیت بڑی ہے۔ یہ وعدہ خلافیاں بہت کرتا ہے۔ امانت سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، یہ جسم امانت ہے، یہ علم امانت ہے، یہ سب کچھ امانت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہ منصب امانت ہے۔ کیا ہم ان سب منصب کی امانت کا جو ہے پورا حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف ہمیں اپنے آپ سے جھوٹ بول دینا چھوڑنا چاہیے۔ ہم کچھ کہنے سے پہلے جو ہے وہ یہ سوچیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا میں واقعی میرے اندر وہی ہے۔ وہ آیا تھا نا ایک شرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، شرابی، زانی، چوری کرنے والا۔ فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لیا، مجھ میں یہ خامیاں ہیں اور یہ میں ساری نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا، جا ایک چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دوں؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں۔ گیا چوری کرنے لگا، شرم آئی کہ اللہ کے رسول پوچھیں گے تو کیا میں کہوں گا کہ ہاں بولنا تو سچ پڑے گا، وہاں پہ نہیں کی چوری۔ زنا کرنے کی طلب ہوئی، دل میں خیال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ تو ہم اسی طرح اگر اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا تو ہماری ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں۔ ہم جو زبان سے کہیں ہمیں پتا ہو کہ ہمارا اندر وہی کہہ رہا ہے، ہمارا اندر کچھ ہوتا ہے، باہر ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا۔ وہ بار بار احساس کا ہتھوڑا ہمارے سر پہ مارا جا رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اندر تمہارے کچھ ہے اور باہر تم کچھ ہو۔ صرف اسی چیز پہ ہم قابو پا لینا تو ہماری زندگیاں سنور جائیں، نہ صرف ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تو جو ذمہ داری ہمیں بنی اسرائیل سے لے کے دی گئی ہے اس کی کس حد تک پاسداری کرنی ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ اب اس کا جواب دینا ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اوروں کو لائے گا، وہ اس کام کو کریں گے، یہ کام رکنا نہیں ہے، اللہ کا دین غالب آ کے رہنا ہے، وہ اور کریں گے، پھر اجر وہ پائیں گے۔ پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہوگا کہ جس طرح ان کا حال ہوا کہ اس کے بعد ان کا کوئی نام لیوا نہ رہا، ان کو ایک مثال کے طور پہ سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فرعون تھا، لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا اور لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا، لیکن ہم اسے عبرت پکڑتے نہیں ہیں۔ آتیناہم، اب یہاں تک اس کی بات ہوئی، پھر ہم نے چن لیا ان کو،
وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور دی ہم نے ان کو، آتینا عطا سے، عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا، نا متکلم ہم کے لیے، ہم ضمیر لگی، اور عطا کی ہم نے ان کو من الآیات، نشانیوں میں سے، ما فیہ، جس میں تھی ان کے لیے بلاء مبین۔ بلاء کا معنی ویسے تو ہوتا ہے امتحان لینا، آزمائش کرنا، جانچنا۔ اب امتحان بھی دو طرح سے لیا جاتا ہے۔ ایک امتحان لیا جاتا ہے نعمتیں دے کر، جیسے بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ دھوپ لگتی ہے، سائبان کر دیا اوپر، رات کو ڈر لگتا ہے، روشنی کا مینار کھڑا کر دیا، مکھانا چاہیے، من و سلوا دے دیا، پانی چاہیے، پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ نکلے اس میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ ان کو نہیں دیا، ان کو جو ہے اس رسوا کی غلامی سے جو ہے وہ نجات دلوائی۔ اب ایک طرف تو اللہ جو ہے وہ دیکھ کے آزماتا ہے کہ کیا بندہ ہی میرا ہی شکر کرتا ہے، یا جو ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب لے لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے لینے کے بعد کیا بندہ یہ صبر کی طرف آتا ہے یا کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ بلا کا مطلب جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں نعمت بھی ہوتی ہے، کھلی کھلی، یہ کھلی کھلی نشانیاں کتنی ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھی، اور بلا شبہ ہم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے کھلی کھلی، جن میں ان کے لیے بہت ساری جو ہے وہ آزمائش تھی۔ یہ آزمائش ہمارے اوپر بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے وطن لینے والے، ہم وطن لینے والے ہیں، کیا ہم نے اس کلمے کی لاج رکھی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ چھوڑو سب کو، یہ دیکھو ہم نے کیا کیا اس ملک کے لیے۔ کیا ہم نے اس کلمے کی لاج رکھی ہے؟ کیا ہم نے اس کی پاسداری کی ہے؟ ہماری انگلی ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کی طرف اٹھتی ہے، لیکن ہم وہ 3 انگلیاں جو اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں اس طرف نہیں دیکھتے۔ ہمیں چھوڑ دیجئے باقیوں کو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب فرد ٹھیک ہوتا ہے تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بات آگے بنتی ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ الزام دینا، بلیم دینا چھوڑ دیجئے۔ حساب ہمارا لوگوں نے نہیں دینا، وہاں جا کے میری جگہ پہ کسی اور نے اللہ میاں کے سامنے کھڑے نہیں ہونا۔ جو نعمتوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ میں جا کے وہاں پہ کٹہرے میں کھڑا ہوں گا تو میں یہاں پہ لوگوں کو کیوں دوش دوں؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ تو اللہ نے کتنی نعمتوں سے ان کو بھی آزمایا، اس آزمائش میں وہ پورے نہیں اترے، اور جب وہ پورے میں نہیں اترے تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو اعزاز ان کو بخشا گیا تھا، جو ان کے سر پہ تاج رکھا تھا، وہ اتار لیا گیا، اتار کے جو ہے وہ امت محمدیہ کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ باری ہماری ہے، ہم کس طرح اس کے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارا۔ یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ وہ تخلیق کا مقصد ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ اس قرآن سے۔ اس قرآن کو تو ہم نے سجا کے اوپر رکھ دیا، اس کو صرف حلف لینے کے لیے یا اصالے ثواب وغیرہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں لیتے ہم۔ حلف بھی ہم لیتے ہیں تو جب حلف اوتھ نماز میں ہر روز ہم کہتے ہیں، ہر دوسری رکعت کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کیا اس اوتھ کی پاسداری کرتے ہیں ہم دوسروں تو کہتے ہیں کہ فلاں نے اوتھ لیا، وہ عہدے پہ بیٹھ گیا، لیکن اس کے بعد وہ حرام کاموں میں پڑ گیا۔ میں دن میں کتنی دفعہ جو ہے وہ یہی اوتھ لیتا ہوں، کتنی دفعہ یہ حلف اٹھاتا ہوں۔ اس حلف کی پاسداری کرنا کس پہ فرض ہے؟ وہ ہم پہ فرض ہے۔ جب ہم نہیں کریں گے تو دوسرے کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس قرآن اسی لیے کہتا ہے افلا یتفکرون، تم غور نہیں کرتے، افلا تاقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلا یتدبرون، کیا تم اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ سوچو سمجھو۔ کیسے؟ یہ ایسے ہی ہوگا جب ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی مسالہ بنائے، گھوٹ کے جو ہے وہ ہمیں پلا دے، اور ہمیں پتا ہو محنت نہ کرنی پڑے ہمیں۔ دنیاوی کے لیے، کامیابیوں کے لیے 18 20 گھنٹے پڑھ کے ہم نے محنت کر لی، اس کے لیے ہم 10 منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں دن کے۔ کوشش کیجئے، سیکھیں اس میں سے۔ یہ سیدھی سیدھی آیات ہیں۔ بس لے چل میرے بندوں کو رات کو اور تمہارا بے شک پیچھا کیا جائے گا، اور چھوڑ دے اس دریا کو خشکی، سوکھا ہوا ہی چھوڑ دے، بے شک اس میں لشکر ان کے ڈبوئے جائیں گے۔ اب ڈبو دیے گئے، کم ترکوا من جنہ، یہ بات اصل میں نوٹ کرنے والی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کتنے ملٹی بلینر آتے ہیں، وہی برج خلیفہ والا وہ شیخ چلا گیا، کیا لے کے گیا یہاں سے؟ وہ کھڑا ہوا نا برج خلیفہ ویسے کا ویسے ہی، کیا وہ فائدہ دے رہا ہے اس کو؟ اس قبر میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ یہی بات ہے، کم ترکوا من جنات وعیون،
کتنے ہی چشمے اور باغات انہوں نے چھوڑ دیے، جو مال و جائیداد تھی، وَزُرُوٍ وَمَقَامٍ کریم، اور کھیتیاں جو ان کے پاس تھیں، اور جو انہوں نے محلات کھڑے ہوئے تھے مقامن کریم، عزتوں والے، جو انہوں نے گھر اپنے طور پہ سو کالڈ بنائے ہوئے تھے۔ وہ ڈاکٹر امجد لے گیا کچھ یہاں سے سر؟ وہ کیا نام تھا اس کا جو ایڈن والے تھے، کیا وہ ساتھ لے گئے کچھ؟ یہ مثال ہمیں یہی سمجھائی جا رہی ہے، کتنی ہی جو ہے انہوں نے باغات اور چشمے چھوڑ دیے، اور کتنے ہی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ چشمے اور کھیتیاں اور چھوڑ دیے، وَالنَّعْمَةٍ، اور کتنے انعام ہم نے کیے تھے ان کے اوپر، کتنی نعمتیں تھیں، کانوا فیہا فاکہون، جس میں وہ مزے کر رہے تھے، جس میں ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں، وہ مزے کرتے تھے، وہ چلے گئے، وہ ہمارے پاس آ گئے، تو حساب تو دینا ہے وہاں پہ۔ اسی طرح اور اس طرح اورثناھا قوما آخرین، وارث بنا دیا ہم نے دوسروں کو۔ فما باقت علیہم السماء، اب ان کے چلے جانے کے اوپر نہ تو آسمان رویا، والارض، اور نہ زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور نہ وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ جب گھڑی آ جائے گی تو پھر کوئی مہلت نہیں ہوگی، اور جو بد ہوتا ہے اس کے اوپر نہ زمین پہ کچھ دوسرا شخص روتا ہے، اور نہ آسمان پہ جو ہے وہ جس کے اوپر اس کے اعمال چڑھ، بلکہ وہ تو جب بدرو لے جائی جائے گی، پوچھیں گے کون ہے؟ فلاں ہے، دفع کرو اس کو، حتیٰ کے اوپر سے لے جا کے پھر نیچے نیچے پھینک دیا جائے گا، اور پھر وہ نیچے دھنستا جو ہے وہ چلا جائے گا، اور جب وہ نیک روح ہوگی لے کی جائے گی، سارے اس کو سلام کریں گے، سارے اس کی سلامتی کے لیے دعائیں گے۔ اور اسی طرح بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نجات دی اس اہانت والے، ذلیل کرنے والے عذاب سے جو ان کے اوپر جو ہے فرعون کرتا تھا، فرعون سے، بے شک وہ فرعون تھا ہی بڑا سرکش اور حد سے بڑا ہوا، اور بلا شبہ ہم نے ان کو تمام جہانوں پر، جانتے ہوئے جو ہے وہ کہ یہ قوم ایسی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ سب سے وہ اس وقت کی افضل قوم تھی، سب سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فضیلت دے دی ہم نے، اور ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی، جن میں ان کے لیے بڑی جو ہے وہ بڑی ان کے لیے جو ہے وہ آزمائش تھی۔ اب اس کے بعد بات ہماری ہے، سوچنا ہمارا کام ہے، اس کے بعد کچھ کر لیں گے تو اللہ کے ہاں نجات کے حقدار ٹھہریں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں قصور کسی اور کا ہے، اس میں قصور ہمارے اپنا ہے، ہمارے اپنے نفس کا قصور ہے۔ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے خود ہیں، کوئی اور ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سوچیں سمجھیں، قرآن اسی چیز کی جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب